کراچی میں خصوصی افراد کی کفالت کرنے والی ایک مقامی این جی او نے خصوصی افراد کے لیے مقابلہ موسیقی کا اہتمام کیا، جس میں شرکت کے باعث کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر یہ خصوصی افراد اپنا غم بھول گئے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جسمانی معذوری آگے بڑھنے والوں کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ان خصوصی افراد کا کہنا تھا کہ اگر ان کو اس طرح کے مواقع دیے جائیں تو وہ بہترین گلوکار بن سکتے ہیں۔ ہم لوگ ذاتی طور پہ اور اسکول لیول پر تو جہاں تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے اسکول میں باقاعدہ میوزک وغیرہ سکھایا جاتا ہے، لیکن جب ہم لوگ اپنے اسکول وغیرہ سے نکل کے میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں نا تو ہم لوگ کو یہ کہہ کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ ان پروگرام میں جائیں جہاں بلائنڈ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں یا ڈسیبلز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ بتائیں ایسے کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے جو بلائنڈ لوگوں کے لیے یا ڈسیبل پرسنز کے لیے ہوتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں عام لوگوں کی طرح ہم بھی گائیں۔ خصوصی افراد کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ خصوصی افراد بھی معاشرے کا حصہ ہیں۔ حکومت سے تو میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ہم لوگوں کی طرف تھوڑی توجہ دیں۔ ہمیں تھوڑا سا انکریج کرا جائے اور ہمیں اس طرف جو لوگ موسیقی کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں اگر موسیقی کی طرف راغب کیا جائے اور ان کو ساتھ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں۔ پاکستان میں خصوصی افراد کے لیے کام کرنے والی این جی او کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی کے بغیر خصوصی افراد کو درپیش مسائل نہ تو حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسپیشل پرسنز کو اگر اس طرح کے مواقع دیے جائیں، ہیلدی مواقع دیے جائیں تو ان کی ذہنی اوسر ہوتی ہے۔ جب ان کی ذہنی اوسر ہوگی اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے تو وہ ہر فیلڈ میں اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ پروگرام بھی اس لیے مرتب دیا ہے تاکہ ایک تو معذور افراد کی ایبیلٹیز کو آگے لے کر جائے، آگے ان کی ایبیلٹیز لوگ دیکھیں، ان کی ڈسیبلٹی نہ دیکھیں۔ خصوصی افراد بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کو ان کی کمی کا احساس نہ دلائیں اور ان کے غم کو اپنا غم اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ خصوصی افراد اپنی معذوری بھول کر عام انسان کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ محمود ریاض، ڈان نیوز، کراچی۔